ورنہ حضرت علی جیسا بہادر، حضرت علی جیسا شجاع، جنگجو، لڑنے کا فن جاننے والا، وہ امیر المومنین ہو اور فتوحات کا سارا سلسلہ رک جائے۔ یہی چاہتے تھے یہودی، ان کو آپس میں لڑایا جائے، اختلاف پیدا کیے جائیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل۔ کچھ باتیں تحقیقی ہوتی ہیں، علمی ہوتی، وہ کفر و اسلام کی باتیں نہیں ہوتی کہ میں نے یوں سمجھا دوسرے نے یوں سمجھا تو یوں سمجھنے سے وہ کافر ہو گئے، نہیں۔ علمی باتوں کو علمی رہنے دیجئے، تحقیقی باتوں کو تحقیقی رہنے دیجئے، اہل علم اس پر گفتگو کریں، دلائل دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری سازش یہودیوں اور منافقوں کی تھی۔ صحابہ کے درمیان کوئی بغض و عناد نہیں تھا، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ ان کے مابین کوئی دشمنی نہیں تھی، غلط فہمیاں تھی، عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی۔ رب کا قرآن بولا، ہمارے لیے تو رہبر کتاب ہے، تو زور سے بولو ذرا، رہنمائی کرنی ہے تو قرآن نے کرنی ہے۔ سورت فتح کی آخری آیتوں میں 26ویں پارے میں رب نے کہا محمد الرسول اللہ، کرو من، محمد اللہ کے صلی اللہ، یہ رب نے دعویٰ کیا، کیا کیا؟ دعویٰ کی۔ جس ہستی کا نام محمد ہے نا، وہ میرا رسول ہے۔ مولا اس دعوے کی کوئی دلیل، دعویٰ بغیر دلیل کے تو نہیں مانا جاتا۔ میرے رب نے دلیل دی، والذین معہ، میرے نبی کی سچائی کو دیکھنا ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لو، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں انہیں دیکھو۔ جس کا ماننے والا اتنا سچا ہو وہ خود کتنا سچا ہوگا، جس کا ماننے والا اتنا عادل ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا، جس کا ماننے والا اتنا باحیا ہو وہ خود کتنا باحیا ہوگا، اور جس کا ماننے والا اتنا بہادر ہو وہ خود کتنا بہادر ہوگا۔ میرے نبی کی نبوت کی دلیل دیکھنی ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھو۔ والذین معہ، رب نے ان کی صفتوں کا تذکرہ کیا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، کرو مانا یار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں وہ کیا ہیں؟ بڑے رحم دل ہیں، ان میں پیار ہے، محبت ہے، دشمنی نہیں، عداوت نہیں۔ یہ سب یہودیوں اور منافقوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا۔ بندیالوی اگر ایک جملہ کہے کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ حضرت علی اور معاویہ نہیں لڑے، ان دونوں کی فوجیں لڑیں جن میں وہ یہودی اور منافق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آئی، بالکل صلح ہو گئی تھی، صلح مکمل ہو گئی تھی۔ رات کے ٹائم ان حرامیوں کو موت نظر آئی کہ جو جال ہم نے بنا تھا وہ تو تار تار ہونے لگا ہے، یہ تو صلح ہو گئی ہے۔ رات کے ٹائم ادھر کے لوگوں نے ادھر تیر اندازی کی، ادھر کے لوگوں نے ادھر تیر اندازی کی، حضرت علی کو اٹھایا، حضرت عائشہ دے لشکر نے حملہ کر دیتا، حضرت عائشہ کو اٹھایا، حضرت علی کے لشکر، پھر جب جنگ چھڑ جائے، تیر چلنے لگیں تو تحقیق کا موقع نہیں۔ یہ ایسے شرارتی لوگ تھے،
ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ ہمارے لشکر کے مارے گئے وہ کہاں جائیں گے، اور جو مخالفین جو ہمارے مقابلے میں آئے ہیں ان کے لشکر کے جو لوگ مارے گئے وہ کہاں جائیں گے؟ تو حضرت علی نے جواب میں کہا ہوگا ہمارے مقتول تو جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے مقتول ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کہا عربی کے جو جملے ہیں اللہ کرے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں، تو جو عربی میں لطف ہے وہ اردو میں نہیں ہے، جملے بڑے آسان سے ہیں، مجھے یقین ہے ایک ایک بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ حیدر امیر المومنین آپ کے لشکر میں شہید ہونے والے، ان کے لشکر میں شہید ہونے والے کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی جنت میں۔ عداوت نہیں، بغض نہیں، قرآن کی دلیل میں نے پیش کر دی ہے، رحماؤ بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل۔ ایک شخص نے حضرت علی سے اس موقع پہ پوچھا آپ کے مقابلے میں جو آئے اب مشرکون ہوں، کیا وہ مشرک ہیں؟ قال لا، ترجمہ کروں کو سمجھ جاؤ گے؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ لا۔ اس نے کہا اکافرون ہم، کیا وہ کافر ہیں؟ قال لا۔ اس نے کہا منافقون ہم، وہ مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا۔ اس نے کہا نہ وہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، تو پھر کون ہے؟ اس کی عربی عبارت پڑھوں گا، سمجھ آ جائے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ فرمایا نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، ہم اخواننا، ہم اخواننا، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ صحابہ کے درمیان کوئی عداوت نہیں، ان لوگوں نے سازش کی، یہودیوں نے، منافقوں نے۔ کیوں بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق پیدا نہیں ہو گئے تھے؟ بچہ بچہ جانتا ہے احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو وہاں سے نکال کے مدینے واپس لے آنے والا کون تھا؟ 300 آدمیوں کو لے کے آ نہیں گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ امام الانبیاء کو دھکا دے دیا جائے، رب نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دے دی، سازشیں کی، نبی پاک کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ یہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے اس کے پیچھے وہی سازش تھی۔ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو ایسا نہیں تھا۔ یہ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی۔ ایک بات میں حضرت معاویہ کی سنانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرے ہوئے ہیں، یہ آپس کی خانہ جنگی میں، تو رومیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی کے علاقے پر حملہ کیا جائے، وہ کمزور ہو چکے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت معاویہ نے جب یہ سنا تو شاہ روم کو ایک خط لکھا، بس اس خط نے شاہ روم کا پاخانہ خطا کر دیا۔ خط کا عنوان کیا تھا؟ یا لعینو، اور لعنتی۔ حضرت معاویہ کا جملہ پسند آئے تو آپ کو جھوم جانا چاہیے۔ اور لعنتی، میں نے سنا ہے کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کان کھول کے سن،
اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو حضرت علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے گا.